شیرو پلیز ایک بار آنکھیں کھولیں، میں ان میں خود کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے اتنا کہتے ہی میم نے دھیرے دھیرے ایک ادا سے اپنی پلکیں اٹھائیں اور ان کی وہ حسین ترین آنکھیں میرے سامنے تھیں جن میں صرف میں تھا۔ اس بار میم نے آنکھیں بند نہیں کی اور میری نظروں سے نظر ملا کر رکھی۔ سمینا میڈم، ان آنکھوں میں ہی نہیں، میری ہر سانس میں، میری ہر دھڑکن میں صرف تم ہو۔ تم ہی میری زندگی ہو اور کبھی مجھے خود سے جدا نہ کرنا، ورنہ میں ایک پل بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ میم کے جذبات بھرے ان چند الفاظوں میں ہی میم کے دل کا حال بیان ہو گیا تھا۔ ان کی آنکھوں سے ان کے ایک ایک لفظ کی سچائی ظاہر تھی۔ میں بھی جذبات کی روح میں بہتا گیا۔ حقیقت میں سمینا میڈم کے پیار نے مجھے مجبور کر دیا تھا ان کے آگے جھکنے کو۔ ایک انجانا سا لگاؤ تو پہلے ہی محسوس کرتا تھا میں ان کے لیے، اور اب ان کے ان الفاظوں نے جیسے مجھے ان کا غلام بنا دیا تھا۔ میں تن من دھن سے ان کی بات ماننے کو تیار ہو گیا۔ شیرو، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی آپ کو خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا، چاہے مجھے ساری دنیا سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ آج کے بعد آپ کو کبھی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اتنا پیار دوں گا کہ آپ کی سونی زندگی کو رنگین بنا دوں گا۔ پیار کے رنگوں سے میرا روم روم آپ کو پیار دے گا۔ آپ میری ہو، بس میری، اور میں آپ کا۔ آئی لو یو سمینا میم، سمینا میڈم، صرف سمینا، صرف تمہاری سمینا۔ اتنا کہتے ہی میں نے دونوں ہاتھوں سے ان کا چہرہ تھاما اور ان کے خوبصورت چہرے کو نظر بھر کر دیکھنے لگا۔ مجھے اس طرح اپنی طرف دیکھتا دیکھ کر سمینا میڈم شرم سے دوری ہو رہی تھی اور اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شیرو، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اس چاند سے چہرے پر اداسی مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ آج کے بعد میں اس چہرے پر مسکراہٹ کے سوا کچھ نہ دیکھوں۔ سمینا میم، مجھے تم پیار کے وہ رنگ دکھا رہے ہو جو میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ میری زندگی کا پہلا احساس ہے۔ شیرو، آپ کو اتنا پیار دوں گا کہ آپ سب بھول جائیں گی۔ سمینا میڈم، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ سب بھول جاؤں۔ میں اس دنیا کو، اپنی زندگی کو یاد نہیں رکھنا چاہتی۔ اب میں نے آگے بڑھنے کا سوچا۔ سمینا میڈم، مجھے شرم آ رہی ہے۔ مجھے ان کی اس ادا پر بھی پیار آیا۔ کتنی سمپل اور شرم و حیا والی تھی وہ۔ ایسی لڑکی بھلا کسے پسند نہیں ہوگی؟ کم از کم ہر پاکستانی لڑکا تو ایسی ہی لڑکی چاہتا ہے۔ مجھے بھی ایسی ہی لڑکیوں کی طرف خاص لگاؤ تھا، مگر اس وقت اس مقام پر شرم و حیا کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ شیرو، آپ نہیں چاہتی کہ میں آپ کو پیار دوں؟ اتنا کہہ کر میں نے ان کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گیا۔ میں ایسا کرنے سے میم کو لگا کہ کہیں میں غصہ تو نہیں کر گیا۔ وہ تو بس شرم و حیا سے ایسا کر رہی تھی۔ میرے ایسا کرنے سے وہ سمجھی کہ میں برا مان گیا ہوں اور اب ان کو پیار نہیں کروں گا جو میں کرنے جا رہا تھا۔ سمینا میڈم تو کب سے اس پیار کے لیے ترس رہی تھی، مگر اپنی شرم کی وجہ سے انہوں نے مجھے ناراض کر دیا اور جلدی سے وہ مجھے منانے کے لیے میری طرف پلٹی۔ ان کی طرف میری پشت تھی تو وہ مجھے سیدھا کرنے کے لیے زور لگانے لگی۔ سمینا میڈم، برا مان گئی؟ دیکھو، مجھے معاف کر دو، ایک بار معاف کر دو، میں تمہارا ساتھ دوں گی، پلیز دوبارہ غلطی نہیں کروں گی۔ ایسے مجھ سے ناراض ہو کر منہ نہ پھیرو۔ سمینا میڈم بس اتنے میں ہی معافی مانگنے لگی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اندر سے مجھے شاید اپنا مجازی خدا مان بیٹھی تھی۔ جیسا کہ ایک لڑکی کو سکھایا جاتا ہے کہ شوہر مجازی خدا ہوتا ہے اور اسے کبھی ناراض نہیں کرنا، ایسا ہی کچھ مجھے ان کے اس طرح منانے سے لگ رہا تھا۔ میں نے بھی ان کو زیادہ تنگ نہیں کیا اور راضی ہو گیا۔ سمینا میڈم، پلیز مجھ سے ناراض مت ہوا کرو، مجھے سچ میں بہت شرم آ رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ تم جیسا کہو گے میں کروں گی۔ ایک گھنٹے کے کھیل تماشے کے بعد مجھے میم کی حالت اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ شیرو، اٹھ کر ذرا چل کر دیکھیں۔ سمینا میڈم جیسے ہی چلنے کو ہوئی تو وہ تھوڑا مشکل سے چل پا رہی تھی۔ شیرو، آج آپ آرام کیجیے، ایسی حالت میں باہر جانا صحیح نہیں ہے۔ مجھے بھی جانا ہوگا، صبح کی ایکسرسائز پر بھی جانا ہے اور پھر گھر۔ سمینا میڈم، کیا آج چھٹی نہیں کر سکتے تم؟ میں چاہتی ہوں تم میرے پاس رہو۔ شیرو، ایسی بات ہے تو کینسل کر دیتا ہوں آج کالج جانا۔ لو، میں بیٹھ گیا یہیں آپ کے پاس، میں نے پھر سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سمینا میڈم، چلو اٹھو، کیسے تیار رہتے ہو چھٹی کرنے کے لیے؟ میں تو بس دیکھ رہی تھی، تم کیا کہتے ہو؟ ٹیسٹ شروع ہونے والے ہیں، اب کوئی چھٹی نہیں، جاؤ اب، مگر کالج کے بعد سیدھا میرے پاس آنا، میرا اکیلے نہیں لگے گا دل۔ میں نے سمینا میم کو باہوں میں بھر کر کہا، فکر نہ کریں، میں سیدھا یہیں آؤں گا، مگر آپ بھی اپنا خیال رکھنا، کھانا باہر سے منگوا لینا اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ میم گاؤن پہن کر وہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی۔
جانے سے پہلے ایک بار انہوں نے مجھے ایسے گلے لگایا جیسے بیوی شوہر کے کہیں دور جانے سے پہلے گلے ملتی ہے۔ مجھے ان کے دل کی حالت کا پتہ چل رہا تھا کہ وہ مجھے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی، مگر مجھے بھی تو جانا ہی ہوگا۔ انہیں تھوڑا سٹرونگ بنا ہی دوں گا کہ وہ اتنا بھی کمزور نہ بنے۔ میں سیدھا گراؤنڈ میں گیا اور ایکسرسائز کے بعد معید کے گھر گیا۔ زیادہ ٹائم نہیں تھا تو جلدی تیار ہو کر ناشتہ کیا۔ آنٹی مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی مگر معید بھی وہاں تھا تو وہ چپ رہی۔ ناشتہ کر کے ہم دونوں دوست کالج نکل گئے تھے۔ کائنات میڈم کا لیکچر لگانے کے بعد اگلے 2 لیکچر فری تھے تو میں معید اور زینت کو ساتھ لے کر کینٹین گیا۔ تبھی مجھے لائبہ کی کال آنے لگی۔ کالج ٹائم پر لائبہ کال کیوں کر رہی ہے؟ مجھے لگا کوئی ضروری بات ہوگی۔ میں نے سائڈ پر جا کر کال اٹینڈ کی۔ لائبہ: کہاں غائب رہتے ہو؟ کیا بات ہے؟ میں کل سے کتنی کال کی، اٹھاتے نہیں ہو؟ شیرو: سوری یار، وہ کل کہیں ضروری کام میں پھنسا ہوا تھا۔ تم بتاؤ کیا بات ہے؟ لائبہ: دیکھو میں زیادہ بات تو نہیں کر سکتی، مجھے جانا ہوگا۔ اس وقت واش روم میں آئی ہوں بات کرنے کے لیے۔ ناصر کچھ پلان کر رہا ہے پر اس نے ابھی تک روزینہ سے بھی اس بارے میں بات نہیں کی ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری کزنوں کو بھی نقصان پہنچانے والا ہے۔ لائبہ کی بات سنتے ہی میرا دماغ گھوم گیا۔ اپنی تو مجھے پرواہ نہیں تھی مگر راحیلہ باجی اور مہرین کو نقصان پہنچانے والی بات پر میرا خون کھول گیا۔ ایک پل میں ہی میرا دماغ گرم ہو گیا۔ شیرو غصے میں: اس کتے کی موت آئی ہے شاید۔ اگر اس نے راحیلہ باجی یا مہرین کی طرف گندی نظر ڈالی تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ خود کو قابو میں رکھو، وہ کیا کرنے والے ہیں ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا۔ تم بس الرٹ رہنا، باقی مجھے جیسے ہی پتا چلتا ہے میں بتا دوں گی۔ شیرو: تھینکس لائبہ، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ لائبہ: مار کھانی ہے کیا؟ میں احسان نہیں کر رہی، پیار کرتی ہوں تم سے اور تمہارے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ ویسے مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے مگر مل نہیں پا رہی ہوں تم سے۔ شیرو: فکر نہ کرو، کسی دن ساری کسر نکال دوں گا اور اس بار گاڑی میں نہیں بیڈ پر ملیں گے۔ لائبہ: چپ بے شرم کہیں کے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، لو یو، بائے بائے۔ اس کے بعد لائبہ نے کال بند کر دی مگر میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے شائستہ کو فون لگایا، اس نے فون کاٹ دیا اور 1 منٹ بعد بھی اس کی کال آ گئی۔ شائستہ: تو آ گئی میری یاد؟ مجھے لگا تم بھول گئے مجھے۔ شیرو: تو میں کیسے بھول سکتا ہوں، بس تمہارا کام پورا ہونے تک میں تم سے دور ہوں۔ ویسے میں نے کال اس لیے کی ہے کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ شائستہ: کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، میں جو کر سکتی ہوں کروں گی۔ شیرو: ناصر میری کزنوں کو نقصان پہنچانے کی کوئی چال چلنے والا ہے، تو مجھے پتہ کر کے بتانا اگر تم کر سکو تو۔ شائستہ: کیا اس کتے کی نظر اب تمہاری کزنوں پر ہے؟ میں آج سے ہی نظر رکھوں گی، اگر کچھ بھی پتہ چلا تو بتاؤں گی۔ ویسے تم خود بھی الرٹ رہنا اور انہیں بھی کہہ دینا۔ شائستہ سے بات کر کے میں نے کال کاٹ دی۔ شائستہ کو ناصر کے کئی رابطوں کا پتہ تھا